آپ زندگی میں قرآن سے ہدایت لینے کے طالب ہی نہیں ہیں۔ قرآن کو تو ہم نے ایک معاذ اللہ ایک بیکار سی کتاب سمجھ لیا ہے، اور قرآن کو ہم نے صرف تلاوت، ناظرہ، حفظ قرآن، ترجمہ، تفسیر بنا سوچے سمجھے ہم پڑھ لیتے ہیں، بات ختم ہو جاتی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ دین کو فالو کیسے کریں۔ دیکھیں، ہم آج کا جو معاشرہ ہے وہ دین کو فالو کرنے کی سوچ بھی نہیں سکتا، اور یہ اس کو یعنی وہ فنڈامنٹلزم اس کو سمجھتا ہے، یا دقیانوسی سمجھتا ہے، یا بنیاد پرست، جس کو جو بھی آپ کہہ لیں۔ تو آج ہم دین اسلام کو فالو کرنے کی نہ سوچ رہے ہیں نہ سوچ سکتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں اپنی اولاد کو، آپ خود بھی ظاہر کا جادو آپ پر چل گیا ہے۔ آپ کی تمام توقعات، آپ کی تمام خوشیاں، آپ کی تمام پریشانیاں، اس کا تعلق صرف ظاہر سے ہے۔ ظاہر اور ظاہر، بات ختم۔ دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، اللہ کی حیثیت کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، محمد رسول اللہ کون ہیں، وہ کیوں آئے ہیں، ان تمام باتوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ رکھنا چاہتے۔ یعنی سادے الفاظ میں آپ کو یہ بات کہوں کہ آج دین کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہم من چاہی زندگی گزار رہے ہیں اور گزارنا چاہتے ہیں۔ ہم نے آخرت کی بجائے دنیا کو ترجیح دے دی ہے۔ آج ہم زندگی دنیا کے لیے گزارنا چاہتے ہیں۔ یہ بہت بڑی بری بات ہے اور ناکامی کی بات ہے۔ ہمارا مقصود، محبوب اور مطلوب صرف دنیا ہے، دنیا اور دنیا، بات ختم ہو جاتی ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیں، زندگی محدود ہے۔ اگر آپ نے زندگی میں اپنے انجام کے متعلق نہ سوچا اور کچھ نہ کیا تو آپ کا انجام بہت برا ہونے والا ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ انسان اپنی زندگی میں اپنے اعمال اور کردار سے اپنے انجام کو برا یا اچھا بناتا ہے۔ ہم سب اپنی جنت اور دوزخ دنیا میں کما کر جا رہے ہیں۔ آج کا مسلمان عام طور پہ دنیا کے لیے زندگی گزار رہا ہے، یعنی اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ آخرت میں میرا ٹھکانہ جنت ہو یا جہنم ہو۔ اس کا، آج کے مسلمان کا، نہ جنت پر یقین ہے نہ دوزخ پر، ایسا یقین جو اس کو عمل پر مجبور کر دے۔ ہم عملی طور پہ، غیر شعوری طور پر جہنم میں جانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ ہم مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں، اور یہی وہ سب سے بڑی بری بات ہے جو اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، سورہ مریم کی 59 نمبر آیت ہے، 59 نمبر، کہ نیک لوگوں کے بعد ایسے جانشین ہوئے ان کے کہ انہوں نے نماز کے سسٹم کو تباہ کر دیا اور خواہشات نفس کی پیروی میں پڑ گئے، اور یہ گمراہی ان کا انجام ٹھہرا۔ فَسَوْفَ يَلْقُونَ غَيًّا، آج ہم سب لوگ من چاہی زندگی گزار رہے ہیں، جو بھی ہے، عام لوگ ہیں، خاص لوگ ہیں۔ یہ بات میں آپ کو واضح طور پہ کہہ دوں۔ بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دین کو فالو کیسے کریں۔ دیکھیں، جب تک اللہ ہماری منزل نہیں ہے، ہمیں دین کی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوگی۔ جیسے کہ آپ لگا لیں، آپ زندگی میں قرآن سے ہدایت لینے کے طالب ہی نہیں ہیں۔ قرآن کو تو ہم نے ایک معاذ اللہ ایک بیکار سی کتاب سمجھ لیا ہے، اور قرآن کو ہم نے صرف تلاوت، ناظرہ، حفظ قرآن، ترجمہ، تفسیر بنا سوچے سمجھے ہم پڑھ لیتے ہیں، بات ختم ہو جاتی ہے۔ قرآن سے جو ہدایت کا کام ہے وہ ہم نہیں لے رہے۔ کیوں؟ کہ اللہ ہماری منزل نہیں ہے۔
ہماری منزل دنیا ہے. اب قرآن کی ہماری زندگی میں کوئی اہمیت نہیں ہے. یہ بات میں اکثر آپ کو کہتا رہتا ہوں کہ آج اگر قرآن ہم سے اٹھا لیا جائے ہماری زندگی پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. کیونکہ آلریڈی ہم من چاہی زندگی گزار رہے ہیں. قرآن سے تو ہم ہدایت لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. کیوں کہ اللہ ہماری نہ منزل ہے نہ ہم منزل اس کو بنانے کے لیے تیار ہیں. ہماری منزل تو دنیا ہے. معاملات دنیا ہمارے سامنے ہے. ہماری ساری امیدیں، ساری خوشیاں، ساری پریشانیاں دنیا تک محدود ہیں، ظاہر تک محدود ہیں. اسی میں آپ خوش بھی ہوتے ہیں، خفا بھی ہو جاتے ہیں. آج ہماری سب سے بڑی ٹینشن جو ہے وہ ظاہر ہے، اور ظاہری معاملات آپ سلجھانا چاہتے ہیں. تو یہ بات غلط ہے. دیکھیں میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ دین کو فالو کرنا ہے تو پہلے تو اپنی حقیقت پر غور کریں، اپنے آپ کو پہچانیں، اپنے مقصود حیات یعنی جس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں بھجوایا ہے اس پر آپ غور کریں. اللہ کو اپنی منزل بنا لیں سوچ سمجھ کے. نہیں بنانا چاہتے نہ بنائیں. اللہ کو تو آپ کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. قل ما يعبأ بكم ربی لولا دعاؤکم فقد کذبتم فسوف یکون لزاما. آپ ان سے کہہ دیے اے رسول کہ اللہ تعالیٰ تمہاری کوئی پرواہ نہیں کرتا اگر تم اس کو نہ پکارو. اب تم نے تو دین کو جھٹلا دیا، پیغمبر کی تعلیم کو جھٹلا دیا. اس کا اثر لازماً تم پر پڑے گا، برے اثرات تم پر لازم پڑیں گے. فسوف یکون لزاما، برے انجام سے تم بچ نہیں سکتے. تو ایک بات آپ جان لیں کہ آپ کا ہدایت کو قبول کر لینا، ہدایت کے مطابق زندگی گزارنا، یہ اللہ کی ضرورت نہیں ہے. یہ آپ کا کسی پر احسان نہیں ہے. اپنے اوپر آپ احسان کریں گے اگر آپ اللہ کو منزل بنا لیں اور اللہ کے راستے پر اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزار لیں. ترجیح جو ہے آپ کی پھر ہوگی، اس کے بعد آپ کی ترجیح آخرت ہوگی، باطن ہوگی، آخرت ہوگی، اللہ کے احکامات ہوں گے، نبی کا طریقہ ہوگا. اس وقت تو ہماری ترجیح نہ اللہ کا قرآن ہے نہ نبی کا طریقہ ہے. مختصر بات، ہم سب اب من چاہی زندگی گزار رہے ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں. بہرحال اگر آپ دین کو فالو کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے اپنے بارے میں ایک فیصلہ کر لیں کہ آپ نے جانا کہاں ہے. یقیناً ہم سب ایک دن دنیا سے چلے جائیں گے. ہو سکتا ہے وہ کل ہی کا دن ہو. وَمَا تَكُونُ السَّاعَةُ تَكُونُ قَرِيبًا. اور یوم آخرت تو دیکھیں، یعنی آخرت کے دن تو بہت ہی قریب ہے. تو آج اگر آپ نے اپنے متعلق کوئی صحیح فیصلہ نہ کیا تو آپ ناکامی سے دوچار ہوں گے. آپ کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. یہ بات نوٹ کر لیں. یہ لفظی ایمان، لفظی یہ چند عادات، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، بنا سوچے سمجھے اندھا دھن اگر آپ زندگی گزار رہے ہیں تو آپ کا ٹھکانہ جنت نہیں ہو سکتا. جنت تو اللہ تعالیٰ نے فرمائے اعدت للمتقین، جو صاحبان تقوی ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت. آج تو ہمارا دامن احتیاط سے خالی ہے. ہم احتیاط سے زندگی نہیں گزار رہے، ہم اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں. اللہ کے احکامات، اللہ کی ہدایت اور نبی کا طریقہ ہمارے پیش نظر نہیں ہے. بہرحال اگر آپ نے اللہ کو منزل بنا لیا ہے تو اپنی اللہ کے راستے میں رہنمائی کے لیے ایک ٹیوشن ڈھونڈیں، ایک رہنما کو تلاش کریں جو اللہ کے راستے پر چل رہا ہو. اور اس کا حکم اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں دیا ہے، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ. جو شخص میری طرف رجوع کر چکا ہے تم اس کی پیروی شروع کر دو. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک سچے آدمی کو ڈھونڈو اور اس کی معیت میں، اس کی صحبت میں، یہ جسمانی صحبت ضروری نہیں ہے، یعنی اس کی رہنمائی میں زندگی گزارو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کو ڈھونڈو اور ان کی معیت میں زندگی گزارو. تو معیت جسمانی ضروری نہیں ہے. آپ ان سے ہدایت لیں، کسی اللہ والے کو ڈھونڈیں، اس پر اعتماد کریں،
اس کی پہلے جان پٹک کر لیں کہ یہ اللہ کا بندہ ہے کہ شیطان کا بندہ ہے۔ عام طور پہ تو اس روپ میں آپ کو بہت سے شیطان کے پجاری مل جائیں گے، لیکن آپ کو احتیاط سے کام لینا ہے۔ اس کا بھی ایک طریقہ ہے، جو پوچھنے والا ہوگا پھر اس کو بتا دیا جائے گا، لیکن ایک سچے شخص کو ڈھونڈیں، اللہ کو منزل بنا لیں اور اللہ کا خلیفہ بننے کی بھرپور کوشش کریں۔ اور یہ بننا، اللہ کا خلیفہ بننا یا نائب بننا بہت ہی آسان ہے، جس طرح کہ شہد کی مکھی کے لیے شہد بنانا مشکل نہیں ہوتا، انسان کے لیے اللہ کا خلیفہ بننا بہت آسان ہے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کل میسر لما خلق لہ، ہر مخلوق کے لیے وہ کام آسان کر دیا گیا ہے جس کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے لیے بنایا ہے۔ اللہ کے راستے پر چل کر اللہ تک پہنچنا نہایت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، اور بس ایک رولز کو فالو کرنا ہوگا۔ اللہ کو منزل بنا کے قرآن، اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کو اپنانا ہوگا۔ مقامی طور پہ ایک رہنما کو تلاش کرنا ہوگا کہ وہ وقتاً فوقتاً آپ کی رہنمائی کر دیا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم